اب دلچسپ بات یہ شامی صاحب، سیاسی عمل کی آپ نے بات کی، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان، وہ انہوں نے اپنا دعوت نامہ جو ہے نا وہ بھی اب شیئر کر دیا ہے کہ سب آئیں 21 تاریخ کو جو ہے، اور 21 اور 22 کو ہم اکٹھے ہو رہے ہیں. سوال یہ کہ کیا تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوں گی؟ اور تحریک انصاف جو کہ ایک تاثر یہ دیتی ہے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ذریعے یا دیگر لوگ ہیں کہ مزاحمت جو ہے وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو کیا مفاہمت کا راستہ تحریک انصاف آپ کو لگتا ہے اختیار کر لے گی؟ اور اس پلیٹ فارم سے خاص طور پہ ایک متحدہ پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنی لگام جو ہے وہ اچکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر عباس صاحب کو دے دیا ان کو، اور تو پھر وہ جب جماعتیں اکٹھی ہوں گی تو پھر تو ظاہر ہے کہ بانی کا ویٹو نہیں چلے گا نا. اچھا، پھر خان صاحب کا ویٹو تو نہیں چلے گا، پھر تو وہ جماعتیں جو ہیں وہ اپنا لاہے عمل بنائیں گی نا اور اپنا طریقہ کار طے کریں گی. اچھا، اب دیکھیے اگر وہ جماعتیں کون کون سی ان کے ساتھ ملتی ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ اپنا راستہ خود متعین کریں گی. اچھا، تو یہ ایک نئی حکمت عملی جو ہے اس طرح اختیار کی جا سکے گی، یعنی یہ فیس سیونگ بھی ہو جائے گی، یعنی پیچھے ہٹے بغیر خان صاحب آگے بڑھ جائیں گے. شامی صاحب لیکن خان صاحب کے لیے تو یہی کہا جاتا ہے کہ جو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ویٹو پاور تو انہی کے پاس ہے، اگر اس معاملے میں وہ اس پلیٹ فارم سے ہی پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے اگر کوئی فیصلہ کوئی بھی کیا کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں اور جو بات چیت چل رہی ہے پیچھے ہٹ گئے، تو پھر یہ ان کی قابل کوشش کہاں گئی؟ پی ٹی آئی کا ویٹو ہے نا ان کے پاس. جی ہاں، جب متحدہ پلیٹ فارم بنے گا تو وہاں تو سب کا یکساں طور پر جب آپ متحدہ پلیٹ فارم بناتے ہیں، متحدہ محاذ بناتے ہیں، تو جتنے شرکا ہوتے ہیں وہ تو پھر برابر کا ووٹ رکھتے ہیں. اچھا، تو پھر تو وہ جو فیصلہ کریں گے تو خان صاحب کو تو آنکھیں بند کرنی پڑیں گی، یہ دیکھنا پڑے گا، کانوں میں روئی دینی پڑے گی. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. یہ ایک اور مڑ رہی ہے تاریخ، یعنی جیسے ہوتا ہے نا ٹرین چلتی ہے نا تو وہ سگنل وہ کانٹا بدلتا ہے نا، تو کانٹا بدل رہی ہے. اچھا، اب پتہ نہیں ڈائریکشن جو ہے وہ اس کی کس جو طرح بھی ہوگی، کیونکہ مزاحمت سے تو کچھ آپ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایگزامپل یہ دی جا رہی ہے وہ یہ جو ٹویٹس آتے ہیں اتنے سخت، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہاں پر تو اتنی مادر پدر آزادی ہے آپ کو، آپ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں جیل میں رہتے ہوئے. وہ مشرف زیدی صاحب جو انٹرویو میں بتا رہے ہیں کہ 870 جو ہیں وہ یعنی کہ ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. تو یہ اور اتنے بے شمار ٹویٹس جو ہیں وہ جو ترجمان ہیں نا ان کے وزیر اعظم کے، وہ یہ یلدا حکیم کو جو ہے وہ انٹرویو دے رہے تھے نا، اس میں ہاں وہ بات کریں. اب ایک مثال دی جا رہی ہے کہ لندن میں ایک اینٹی امیگریشن پوسٹ کرنے پر ایک شہری کو، بڑی دیر سے بولے ہیں وہ، بولے تو ہیں تقرری کو تو کئی عرصہ ہو گیا، ڈنگ کی بات کرتے ہیں، اچھے یعنی اچھی شہرت ہے ان کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی برطانوی شہری تھا، اس کو 18 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے، 18 مہینے قید کی. لیوک یاروڈ اس کا نام ہے، 36 سال عمر، صرف 33 ویوز آئے تھے اس کے اس ایک پوسٹ پہ، لیکن وہاں ایکشن لیا گیا کہ نہیں جی یہ اینٹی امیگریشن یعنی حکومت کے یا جو مطلب یعنی کہ ہمارے ہیٹرڈ جسے کہتے ہیں نا پھیلانے کی ایک کوشش، نفرت انگیز مہم چلا رہے تھے ایک کمیونٹی کے خلاف، ہاں جی، امیگرینٹس کے خلاف، تو ان کو یہ سزا ملی. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے نا جمہوریت جو ہے وہ بے لگامی کا نام نہیں ہے. اور دیکھیں جب یہ کوئی آپ متحدہ محاذ بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تنہا یہ کام نہیں کر سکتے. اچھا، ہم تنہا یہ مہم سر نہیں کر سکتے، ہمیں اس پہ دوسروں کی ضرورت ہے. جب دوسرے آپ کے ساتھ ملیں گے نا پھر وہ آپ کے دہاڑی دار مزدور نہیں ہوں گے، آپ کے مشقتی نہیں ہوں گے کہ جس کام پہ آپ ان کو لگا دیں وہ لگ جائیں. صحیح. وہ تو پھر اپنا نقشہ بنائیں گے، اپنی تدبیر کریں گے، ایک نئی حکمت عملی تیار کریں گے. تو ایک اچھی بات ہے، ایک نیا مرحلہ جو ہے اس میں داخل ہو جائے گی ہماری سیاست جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سیاست.